بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ کبھی کبھی تو ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں، کوئی وضاحت دے سکے، اور شاید دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جائے تو سمجھ لے کہ ان کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے کوشش کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا ہے، لیکن میں نے دعاؤں سے نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبت سے نہیں گھبراتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہے، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دے۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں، اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اگر تم سے ایک تارا گم ہو گیا تو کیا ہوا؟ آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے، اور اگر بھرے آسمان میں سے بھی کوئی تارا تیری قسمت میں نہیں تو کون جانتا ہے، شاید چاند ہی تیرا نصیب ہو۔ تقدیر اسی سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت میں ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے قسمت صورتوں یا سیرتوں کی محتاج ہے؟ قسمت تو میرے خدا کے کن فیکن کی محتاج ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کی چھوڑ جانے کی محتاج نہیں، لہٰذا اگر کوئی دوری اختیار کرے تو کرنے دیجیے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔
یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، جو تیری رضا وہ اب میری رضا۔ جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ جرمانے سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے، ذرا سوچ سمجھ کر بانٹے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ہوگی۔ جب تم اپنے کامل یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر چلتے رہو گے تو پھر یاد رکھو معجزے دور نہیں ہیں۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائے گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اسے اللہ کی رضا پر اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا اختیار قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو پہلے سے یہ سبق سیکھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے، جنہوں نے سر جھکانے کی مشق نہیں کی ہوتی ان کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔